حضرت شیخ سعدی شیرازی حلال رزق اور توکل کی حقیقت کے بارے لکھتے ہیں۔ ایک درویش نے جنگل میں ایک معذور لومڑی دیکھی جو بے بسی اور بے کسی کی تصویر بنی ایک جھاڑی کے پاس پڑی تھی۔ درویش سوچنے لگا یہ بیچاری اپنا پیٹ کس طرح بھرتی ہوگی۔ اسی سنا میں وہاں ایک شیر گدڑ کو منہ میں دبائے آ گیا۔ شیر گدڑ کو کھا کر چلا گیا اور باقی جو بچا اس سے لومڑی نے پیٹ بھر لیا۔ درویش نے اسے اتفاق سمجھا، لیکن جب اگلے روز بھی یہی ماجرا پیش آیا تو اسے یقین ہو گیا کہ اس معذور لومڑی کو رزق پہنچانے کا انتظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اس نے حلال رزق کا دھندا چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور گوشے مسجد میں جا بیٹھا۔ ایک دو روز بعد جب اسے بھوک ستانے لگی اور گھبراہٹ پیدا ہوئی تو محراب سے یہ بات اس کے کانوں میں آئی: اے کا محمد درویش، تو یہاں معذور لومڑی بنا اس آسرے پر بیٹھا ہے کہ لوگ تیری امداد کو آئیں۔ تجھے تو شیر نر بننا چاہیے کہ خود محنت کر کے اپنی خوراک کا بھی انتظام کرے اور بے سہاروں کا بھی آسرا بنے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، شکار مار کر خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ، دوسروں کے بچے ہوئے کھانے پر نظر مت رکھو۔ یعنی گرچہ رزق کا ذمہ رزاق حقیقی نے لے رکھا ہے اور بعض اوقات اعضاء و جوارح کی حرکت اور کسی کسب و عمل کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان توکل کے نام پر حصول رزق کے لیے معقول اور مناسب طریقے پر جدوجہد اور حرکت عمل کو ترک کر دے اور معذور بن کر پڑا رہے۔ اعضاء کی سلامتی اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمت اور ان سے کام نہ لینا سخت ناشکری ہے۔ جو حصول رزق کی طاقت اور وسائل سے محروم نہ ہو اسے خود کوشش کرنی چاہیے، اگر وہ ایسا نہ کرے تو یہ نعمت کی ناشکری ہے۔